ناظرین کرام، سامعین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کی سعادتیں قریب ہیں، اور یہ مہینہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، توبہ کرنے اور آخرت کی تیاری کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، جبکہ آخرت ہماری اصل منزل ہے۔ قرآن مجید بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو صرف دنیا کے عیش و آرام کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ناظرین کرام، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی رونقیں محض ایک عارضی کھیل ہیں، جبکہ اصل کامیابی آخرت کی تیاری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو ایک مسافر کے قیام سے تشبیہ دی جو کچھ دیر سائے میں رک کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ قیامت کا دن برحق ہے اور ہر انسان کو اس دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ارشاد فرمایا پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ناظرین کرام، یہ آیات ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو نیک اعمال سے بھرنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نادان وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے بغیر عمل کے امیدیں لگائے رکھے۔ ناظرین کرام، آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی زندگی چھوڑ دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کیے جائیں جو ہمیں آخرت میں کامیاب بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ سبحان اللہ، فرمایا جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھول۔ ناظرین کرام، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے چند اہم کام یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ نماز آخرت میں کامیابی کی پہلی شرط ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل، قرآن کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور تیسری بات ہے نیک اعمال اور صدقہ۔ جو شخص نیکیاں کمائے گا قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا۔ اور چوتھی بات استغفار اور توبہ، گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے جب کوئی مال اور اولاد فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جو اللہ کے حضور پاک دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔